بسم الله الرحمن الرحيم. الحصة الثالثة الأسئلة والتمارين. كم قسما للاسم الغير المتمكن؟ یہ پڑھ لیے. ثمانية. ما هو القسم الأول؟ مضمرات. هل في المجرور شيء من المنفصل؟ نہیں، یہ آپ نے پڑھ لیا تھا نا کہ مجرورات میں منفصل نہیں ہوتے، صرف متصل ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتی ہے کہ عین الضمیر فی الامثلة الآتیة، کہتے ضمیر کی تعین کرو. وعین قسم من اقسامہ الخمسہ، 5 قسموں میں سے کون سا قسم ہے یہ بتاؤ. ثم اعربها بالنموذج السابق، پھر اس کی ترکیب بھی بیان کرو. ما قبل والی مثال کی طرح ترکیب بھی بتانی ہے. دیکھو، سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ ضمیر کو پہچانیں کہ یہ کون سا قسم ہے، بعد میں دوسرے کام کریں گے. مثال کے طور پر انا قائم، آپ نے انا کو دیکھا، یہ ضمیر ہے. کون سا قسم ہے؟ 5 انگلیاں ہیں. آپ دیکھیں ضمیر مرفوع متصل نہیں، ضمیر مرفوع منفصل ہاں اس کی طرح ہے. ہوا ہما ہم ہی ہما ہن انت انتم انتم انت انتم انتن انا نحن. تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. ضربک زیدن، ضربک زیدن میں کا ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے؟ نہیں. ضمیر مرفوع منفصل ہے؟ نہیں. ضمیر منصوب متصل ہے؟ جی ہاں. الضمائر التي تكون متصلا بالفعل، وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو. آپ نے دیکھا نہیں کہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو یہ ضمیر مرفوع منصوب متصل ہوا. نحن العلماء، نحن کون سی ضمیر ہے؟ آپ کو پتہ ہے ضمیر مرفوع منفصل. نصرتہا، نصرتہا میں ایک تا ہے، تا نصرتا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور ایک ہا ہے، یہ بھی فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ترکیب میں مفعول بھی بنتا ہے. تو ہر مثال میں آپ نے دیکھنا ہے. حافظتوں میں تو کون سا ضمیر ہے؟ ما ندم من سکت، جو خاموش ہوا نا وہ کبھی نادم نہیں ہوا، پیشمان نہیں ہوا. تو ما ندم من سکت، سکت کے اندر ہوا ضمیر کون سا ہے؟ انا. اور احفظو کے اندر انا ضمیر ہے، یہ کون سا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل. اعطیتک میں ایک تو ضمیر ہے، ایک کا ضمیر ہے، کون سے ہیں؟ ربنا میں نا ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل. ایاکم میں ایاکم ضمیر ہے، کون سا ہے؟ آپ کو بتانا ہوگا. لنا میں نا ہے، لکم میں کم ہے. انا احبک میں کا ہے، احب میں بھی انا ضمیر ہے، وہ کون سا ہے؟ نثنی میں نحن ضمیر ہے، کون سا ہے؟ علیک میں کا ہے، کون سا ضمیر ہے؟ نشکرک میں کا، نکفرک میں، نخلع میں نحن ضمیر، نترک میں نحن ضمیر، یفجرک میں کا ضمیر. یہ سب میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا ضمیر ہے. ایک بات پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے وہاں کیا پڑھا تھا کہ اگر ضمیر مرفوع متصل ہو تو فاعل بنتا ہے یا نائب فاعل، اور اگر ضمیر مرفوع منفصل ہو تو مبتدا بنتا ہے یا خبر بنتا ہے، یا مبتدا خبر کے بیچ میں فاصل بنتا ہے، یا فاعل کا تاکید بنتا ہے. اگر ضمیر منصوب متصل ہو تو مفعول بھی بنتا ہے، اگر ضمیر منصوب منفصل ہو مفعول بھی بنتا ہے، اور اگر مجرور متصل ہو تو مضاف الیہ مجرور بنتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا کی جگہ پہ آیا، مبتدا بنا. ضربک میں کاف ضمیر آپ کو پتہ ہے ضمیر منصوب متصل ہے، آپ کو پتہ ہے مفعول بھی بنتا ہے. نصرتہا میں تھا ضمیر مرفوع متصل ہے، آپ کو پتہ ہے یہ فاعل بنتا ہے. ہاں ضمیر منصوب متصل ہے، آپ کو پتہ ہے مفعول بھی بنتا ہے. تو آپ نے ایسے دیکھنا ہے، اور وہ سارے چیزیں جو آپ نے وہاں پڑھ لی ہے وہ یہاں پر فٹ کرنی ہے. آیات کے اندر بھی آپ نے دیکھنا ہے اننی انا اللہ. ابھی آپ دیکھ لیں اننی میں یہ یا ضمیر ہے، ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ اس کا اسم بن رہا ہے. انا اللہ میں انا ضمیر مرفوع منفصل ہے، الگ آیا ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے. ما انت الا بشر مثلنا، انت ضمیر ہے، مثلنا میں نا ضمیر ہے. نحن ضمیر ہے، نسبح میں نحن ضمیر، بحمدک میں کاف ضمیر، بشر میں انت ضمیر، آمنو میں ہم ضمیر، اور عملو میں ہم ضمیر جمع. علم تارا، تارا کے اندر انت ضمیر. ان سب چیزوں میں ضمائر ہے. آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے، یہ 5 ضمیر کے اقسام میں سے کون سا قسم ہے. تو سمجھنا آئے پوچھ رہے اکتب مثالین لکل من انواع المضمرات. آخری کام تمہارا یہ ہے کہ آپ نے ضمیر کے 5 قسموں میں سے ہر قسم کے
दो दो मिसालें निकालनी है। ज़मीर मरफू मुत्तसिल के एक दो मिसालें बताओ, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल और मजरूर मुत्तसिल, हर किस्म की आपने दो दो मिसालें निकालनी है, ताकि हमें पता चले कि यकीनन आपको बात समझ आ भी गई है, दर्स समझ आ गया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का दर्स समझ आ गया होगा। आपने तमाम तमारीन को अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करनी है। कोई भी मुश्किल हो आप पूछ सकती हैं कि उस्ताद साहब ये कौन सा ज़मीर है, क्यों ये ज़मीर है, और फिर ये तरकीब में क्या बन रहा है।